یہ بتا دیا کہ دیکھو جیت ہماری ہے، تم ہار گئے ہم جیت گئے۔ اور عزیزان محترم، اب یہ جو فرش عطا ہے، مشن ہے امام حسین علیہ السلام کا، یہ قیامت تک باقی رہے گا، اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مشن کو آگے بڑھاتے رہیں امام حسین علیہ السلام۔ اس لیے میں نے بارہا کہا کہ عزاداری کو آپ رسم و رواج نہ سمجھیے، اس رسم اور رواج کو نہ سمجھیے کہ ہمارے دادا پردادا کرتے آ رہے تو ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ اس فرش عطا پر آنے سے پہلے معرفت عزا کو آپ سمجھیے۔ جب تک آپ معرفت عزا کو نہیں سمجھیں گے تب تک اس فرش آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں۔ تو عزیزان محترم، اس مشن میں ہمیں داخل ہونا ہے، اور داخل ہونے کے لیے بہت سی چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ جن کے پاس علم ہے وہ علم کے ذریعے شائع کرے، لوگوں کو گمراہیوں سے نکالے۔ ایک عالم کا کام ہے کہ اس فرش عطا پر آنے والوں کو بتائے کہ فرش عطا پر کس طریقے سے آنا ہے، اس فرش عطا کے آداب کو بتائے، اس فرش عطا پر بیٹھنے کا طریقہ بتائے، اس فرش عطا پر آنے کا طریقہ یہ آپ کو کون بتائے گا؟ ایک عالم بتائے گا، آپ کو عالم کی باتوں کو سننا، اس لیے کہ اس فرش عطا کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کو جو مطالب ملیں گے اس فرش عطا سے ملیں گے، باہر کھڑے رہنے سے نہیں ملیں گے۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے؟ آج آپ دیکھیں کہ خاص طور سے یہ ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو فرش عطا پر لے آئیں اور فرش عطا کے آداب کو بتائیں، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ فرش عطا تو ہوگی، چند افراد ہوں گے اور لوگ باہر ہوں گے۔ جیسا آج دیکھیں طریقہ نوجوان کا ہو، فرش عطا کو چھوڑ کر باہر کھڑے رہتے ہیں۔ پتہ چلا ماتمی الگ ہو گئے، مجلسی الگ ہو گئے۔ دیکھیں یہ فرش عطا ماتمی اور مجلسی نہیں ہے، وہی ماتمی بھی ہے وہی مجلسی بھی ہے، وہی ماتمی ہے وہی مجلسی ہے۔ یعنی جو فرش عطا پر بیٹھے گا وہی مجلسی ہوگا، جو ماتم کرے گا فرش عطا پر وہی ماتمی ہوگا۔ ایسا نہیں کہ دونوں کو بانٹ کیا جائے۔ یہ ہمارے والدین کی ذمہ داری کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ وہ فرش عطا کی اہمیت کو بتائیں، کہ جس پر بی بی بیٹھتی ہو، جس پر ائمہ معصومین علیہ السلام بیٹھتے ہوں، جس پہ خود ہمارا چوتھا امام آ کر عزادار کے جوتیوں کو سیدھا کرتا ہے۔ جب آپ کو اپنی اہمیت معلوم ہوگی تب فرش عطا پر آئیں گے۔ دوسری چیز ہے، آپ دیکھیں جن کے پاس اللہ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، شہرت ہے، تو انہیں چاہیے کہ اس میں آگے بڑھیں اور زیادہ سے زیادہ مجلس عزا یہ تمام چیزیں برپا کریں اور امام حسین علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو بھی عمل انجام دیں وہ خلوص کے ساتھ دیں، کمپٹیشن کے ساتھ نہ دیں۔ آج ہمارے یہاں کیا ہو گیا، یہ مجلس حسین جو ہے یہ عزاداری اصلاح ہے۔ آج ہمارے اندر بدلاؤ کیوں نہیں ہو رہا ہے، تبدیلیاں کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ 2 مہینہ 8 دن مجلس عزا برپا کرتے ہیں، لیکن 2 مہینہ 8 دن میں ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں، جیسے تھے ویسے ہی ہمیں پتہ یہ چلا کہ عزاداری نہیں رہ گئی، کمپٹیشن ہو گیا۔ ان کی مجلس ہماری مجلس فلاں ذاکر، آپ دیکھیں وہاں سے مجلسوں سے نکلنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہتا کہ آج مولانا نے یہ پڑھا، مجلسوں سے نکلنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہتا کہ آج مولانا نے یہ تاریخ بتائی ہے جسے ہمیں درس لینا چاہیے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد فرماتا بڑا مجمع تھا، بڑے نعرے لگے مجلس عزا میں، بڑا بہترین کھانا کھلایا تھا، گوشت تھا، بڑا اچھا کھانا تھا، کھچڑا بنوایا، ماشاء اللہ سے 1500 لوگوں نے کھچڑا کھایا، اتنا بڑا مجمع تھا۔ لیکن پوری مجلس میں ایک آدمی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مولانا نے آج یہ اصلاح کی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ چیز ہونا چاہیے۔ تو عزیزان محترم جب کمپٹیشن ہوگا تو ظاہر سی بات ہے مجمع پرانا ہوگا تو ذاکر بھی آئے گا، وہ نقطہ آپ کو سنائے گا،
وہ آپ کی اصلاح نہیں کرے گا. آپ کو وہ قرآن مجید کی آیت نہیں سنائے گا جہاں سے اصلاح بھی ہو. وہ آپ کو نقطہ سنائے گا, مجلس کو بلائے گا, چھت پھاڑ کے مجلس کرے گا, سمجھے, وہ بنانے لگے گی اور آپ خوش ہو جائیں گے کہ ہماری مجلس بڑی کامیاب ہوگی. مجلس تب کامیاب ہوگی کوئی ایک بندہ اگر باہر نکل کر یہ کہہ دے کہ آج مولانا نے یہ بہت اچھی پڑھی, اس پہ ہماری اصلاح ہو گئی. یہ چیز ہمارے اندر کمی تھی جس کو انہوں نے دور کیا. یہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی تھی, آج مولانا نے بہت اچھی بات بتائی. اب دیکھیں کمپٹیشن چل رہا ہے پورا, لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. اب یو پی بھی چلے جائیے, آپ دیکھیں ہمارے یہاں ہوتی ماشاءاللہ, ہم یہ نہیں کہتے ہم ان کے دشمن ہیں, اور اللہ کرے عزاداری اور بڑھتی رہے, عزاداری اور بڑھتی رہے, اور ہو, اور مجلس عزا برپا ہو, لیکن للہ کمپٹیشن مت کیجیے. ان کے انجمن پڑھا کے انجمن اگر انہوں نے کلکتہ سے بنایا تو ہم دلی ہی سے بنائیں گے انجمن. 50,000 روپے خالی بس کا کرایہ ہم دے دیں گے. آپ بتائیے 2 ناموں پڑھ کے چلے گئے, کیا ملا؟ کیا آپ کے علاقے میں انجمن نہیں ہے؟ اگر اخلاص ہوتا, خلوص ہوتا, لیکن وہاں مسئلہ کیا ہے کہ فلاں گاؤں سے ہماری اچھی ہونی چاہیے, فلاں سے ہماری اچھی ہونی چاہیے. جب یہ کمپٹیشن بن گیا تو آپ نے مولا کے لیے کیا کیا؟ آپ بتائیے آپ نے کیا کیا مولا کے لیے؟ آپ نے لوگوں کے لیے کیا ہے, دکھاوے کے لیے کیا ہے. اور عزیزان محترم, خالق کائنات کبھی کسی دکھاوے کو پسند نہیں کرتا. عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر خلوص ہو. اگر ایک کپ چائے بھی آپ نے خلوص سے عزادار کو کسی پلا دیا تو عزیزان محترم مولا اس عمل کو قبول کر لے. لیکن آپ 10 بکرا کٹا کر اگر خلوص نہیں ہے تو کھلا دیجیے, کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. تو میرا عزیزوں, اگر اس مشن کو آگے بڑھانا ہے, امام حسین علیہ السلام کی ہماری ذمہ داری ہے کہ للہ جو بھی عمل انجام ہم دیں, خدا کا جو بھی عمل انجام ہم دیں, ہمارے اندر صرف اور صرف امام حسین ہوں, اللہ شامل. ہمیں دنیا کو دکھانا نہیں ہے, ہمیں لوگوں سے مطلب نہیں کہ لوگ خوش ہوں یا نہ خوش ہوں, ہمیں دنیا سے مطلب لوگ آئیں یا نہ آئیں. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے عمل سے ہمارا امام خوش ہے کہ نہیں, ہماری اس عمل سے ہمارا امام راضی ہے کہ نہیں, ہمارے اس عمل سے ہمارا پروردگار راضی ہے کہ نہیں. تو خدا را ہمیں ایسے عمل کرنا چاہیے. یہ کمپٹیشن کو چھوڑ دیجیے. آپ خلوص دل سے آگے بڑھیے, مولا کے عزادار بنیے. جیسے مولا کے اصحاب تھے, سب کچھ قربان کر دیا, لیکن امام کے قدموں کو نہیں چھوڑا. ہمیں وہی عزادار بننا, ہمیں وہی عزادار بننا. کہ دنیا کہیں بھی چلی جائے, دنیا کچھ بھی کہے, ہمیں دیوانہ کہے, پاگل کہے, لیکن بس امام ہمیں اپنا کہے, امام ہمیں اپنا کہے, بس